بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ڈاکٹر محمد سعد خان آج آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر آ رہا ہوں اور جو علاج بتاؤں گا وہ ہے کیل مہاسے جو نوجوانی میں لڑکے اور لڑکیوں کو ہو جاتے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ٹریٹمنٹ بتانے سے پہلے اور انگریڈینٹس اور ادویات بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، نوٹیفیکیشن آئیکن بیل کو ضرور کلک کیجیے، پسند آئے ویڈیو لائک کیجیے، اپنے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کیجیے اور اپنے سجیشن اور کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اب میں آپ کو ویڈیو کی طرف لے کر چلتا ہوں اور وہ علاج بتاتا ہوں جو آج کل لڑکے لڑکیوں میں کامن ہو گیا ہے، عام ہو گیا، وہ کیل مہاسوں کا نکلنا۔ کیل مہاسوں کے نکلنے کی کئی وجوہات ہیں، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کانسٹیپیشن کا ہونا کیل مہاسوں کی وجہ بنتا ہے، مرکن غذاؤں کا استعمال کیل مہاسے یعنی ایگنی پمپلس کی جو ہے وجہ بنتا ہے، فاسٹ فوڈ کا کھانا ایگنی پمپلس کی وجہ بنتا ہے، معدے میں گرمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے معدے اور جگر میں ایگنی پمپلس کی شکایت ہو جاتی، اور بالخصوص ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جن کی جو ہے آئلی اسکن ہے، تو کیل مہاسے ایگنی پمپلس یہ ان کو زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہی پہلے پرہیز ضروری ہے، علاج سے بہتر پرہیز ہوتا ہے۔ پرہیز یہ ہے کہ مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں، چکنی چیزوں سے پرہیز کریں، گرم چیزوں سے پرہیز کریں، اور فاسٹ فوڈ سے تو بہت ہی اوائڈ کریں۔ چائے نہ پئیں، چائے سے بہت اوائڈ کریں۔ دودھ پئیں، دودھ میں لیکن پانی ڈال کر پئیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چلیں میں آج آپ کو اس کا ایگنی پمپلس کا علاج بتاتا ہوں، اور یہ چھائیوں کے لیے بھی ہوگا، یہ بڑا زبردست علاج ہے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ علاج، یہ ہومیوپیتھک پہلے میں بتا چکا ہوں علاج، جو بہت افیکٹو ہے، بہت اکثر علاج ہے، اور اس سے بہت جلد کیل مہاسے جو ہے دور ہو جاتے ہیں، ایگنی پمپلس دور ہو جاتے ہیں اس دوا کے استعمال سے۔ یہ دوائی ہے ڈاکٹر مسعود کی HR-24۔ HR-24 کی خوبیاں یہ ہے کہ یہ جو ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نوجوانی میں لڑکوں اور لڑکیوں کی جو ہارمونل تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے چہرے پہ کیل مہاسے ہو جاتے ہیں، تو یہ دوائی کا استعمال ان کے ہارمونس کو جو ہے بہتر کرتا ہے، اس کی جو ایکٹیونیس ہے اس کو بہتر کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ورم میں، سوجن میں، چہرے پہ جو ایگنی پمپل میں جو سوجن ہو جاتی ہے، ورم ہو جاتا ہے، دانے بن جاتے ہیں، اس میں پہ جلن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ دوائی HR-24 بہت اکثر اور کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ پیپ پڑ جاتی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کیل مہاسوں میں جو ہوتی ہے ایگنی پمپلس میں، عموماً پمپلس کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے چہرہ بدنما لگنے لگتا ہے۔ تو اس دوائی کے استعمال سے جو ہے چہرے کے گڑھے بھی بڑھتے ہیں، پورس بھی منیمائز ہوتے ہیں، اور نشانات بھی جو ایگنی پمپلس کے بن جاتے ہیں، اسکارس جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اس HR-24 کے استعمال سے۔ یہ نہ صرف کیل مہاسے ختم کرتی ہے بلکہ چہرے کی رنگت بھی نکھارتی ہے۔ یہ اس دوا کی بڑی اہم خوبی ہے، جو کہ چہرے کی رنگت اور جو خاص کر اسکن کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو بہت بہتر کرتی ہے۔ یہ چہرے پہ سے چھائیاں جو ہو جاتی ہیں، چھائیاں جنہیں کہلیں، ملازمہ کہلیں، اس کو بھی یہ ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوا کوڑ یعنی جذام میں بہت عمدہ اس کا اثر ہے، بہت زبردست افیکٹو دوا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو کوڑ یا جذام ہو تو اس کے استعمال سے کوڑ اور جذام کے مریضوں کو بھی افاقہ آ جاتا ہے، ان کو بھی آرام آ جاتا ہے۔ اس میں یہ بہت مصفی خون ہے۔ یہ دوا جو ہے سر کی خشکی کو ختم کرتی ہے، جو سر میں خشکی ہو جائے تو اس کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دوا کی یہ بھی خوبی ہے کہ سر میں جو پھنسی ہو جاتی ہے، اس دوا کے استعمال سے وہ پھنسیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس کو وہ بھی ٹریٹ کرتی ہے۔ اچھا، یہ دوا جو ہے کیڑے وغیرہ کاٹ لیں زہریلے، تو اس کے استعمال سے جو وہ زہریلے کیڑوں کے کاٹے کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، جس سے سوزش وغیرہ ہوتی ہے، اس میں بھی یہ بڑی مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے دوائی زخموں کو بھرنے کے کام بھی آتی ہے۔ HR-24 جو زخم ہو جاتے ہیں، اس کے استعمال سے زخم بہت جلدی بھر جاتے ہیں، یہ اس میں بھی بڑی اکثر ہے، اور خاص کر خواتین میں جو ہارمونس ہوتے ہیں ان کی درستگی میں بھی بڑی اکثر دوا ہے۔ HR-24 ڈاکٹر مسعود کی۔
اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہری سی بات ہے یہ پاکستان میں ملتی ہے، اویلیبل ہے، ہندوستان وغیرہ میں جو ہے یہ دوا نہیں ملے گی، لہٰذا ان کے لیے سیم یہی دوائی بناتے ہیں ڈاکٹر رک، ان کی دوا ہے R53، ڈاکٹر رک R53 بائی ڈاکٹر رک کی دوائی ہے، وہ سیم اس کی سیم فنکشنز ہیں اور وہ سیم جو ہے یہی دوائی ہے، تو وہ لوگ لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر رک جیسے جانتے ہیں کہ وہ جرمنی کی دوا ہے، یہ پاکستانی دوا ہے، مگر دونوں دوائیں بہت اکثر بہت مفید ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک جیل بتاتا ہوں جو کہ ایگنی پمپلز پہ لگانے سے بہت جلدی جو ہے ایگنی پمپلز جو ہے ریپیئر ہو جاتے ہیں۔ اس کا کم سے کم ڈیوریشن جو ہے 2 مہینے یعنی 8 ہفتے، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کا ڈیوریشن ہے وہ ہے 12 ہفتے یعنی 3 مہینے پر ہے۔ اس کی جو جینرک ہے وہ ہے کلینڈامائسن فاسفوریٹ، جس میں 1% ہے کلینڈامائسن فاسفوریٹ، بہت اکثر کریم ہے، یہ جیل ہے، سوری بہت اکثر جیل ہے، بہت اچھا اس کا اثر ہے ایگنی پمپلز پہ، اس کا بہت افیکٹو اثر ہے اور تیزی سے وہ جو ہے ایگنی پمپلز ختم ہو جاتے ہیں، جو پھنسیاں وغیرہ ہوتی ہیں چہرے پہ ان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ کلینڈامائسن، اس کا کلینڈامائسن فاسفیٹ اس کا جینرک ہے، اور اس کو جو ہے کرسٹولائٹ والے بناتے ہیں، کرسٹولائٹ فارماسیوٹیکل کمپنی والے بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اس کا جو استعمال ہے، اس طریقہ استعمال اس کا بھی بتا دوں کہ ڈیلی 3 ٹائم اس کو لینا ہے، ڈیلی 3 ٹائم اس کے 20 قطرے نیم گرم پانی میں لے کر کے استعمال کرنا ہے، اس سے تیزی سے جو ہے آپ کے ایگنی پمپلز ختم ہو جائیں گے، اور چھائیاں وغیرہ کا بھی چہرے پہ جو چھائیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو پورس کھلے ہوئے ہیں، اسکارس ہیں، پورس کھلے ہیں وہ بھی منیمائز ہو جائیں گے، اور اسکارس بھی جو ہے اس سے ریموو ہوں گے۔ اس کے علاوہ کلینڈامائسن کے علاوہ کلینڈامیکس جیل کے علاوہ اور بھی جیل آتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے یہ کلینا جیل، اس کو بناتے ہیں گلیکسو اسمتھ والے، کلینا جیل کو گلیکسو اسمتھ والے بناتے ہیں، اور یہ بھی بہت شاندار جیل ہے۔ جو لوگ اسے استعمال کرنا چاہیں کلینا جیل کو ایگنی پمپلز پہ، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی وہی جینرک ہے، کلینڈامائسن فاسفوریٹ اس کا جینرک ہے، سیم جینرک کی یہ بناتے ہیں، سیم ہے سلینا جیل بائی اسٹیفل۔ اس کے علاوہ تیسری ایک اور جیل ہے، یہ ہے سائن جیل کے نام سے ملتی ہے، اور اس کو بناتے ہیں کاراوے، یہ اسلام آباد کی کمپنی ہے، سائن جیل کے نام سے بناتے ہیں، اور یہ بھی اچھی ہے، اس کا بھی بہت اچھا اثر ہے، افیکٹو ہے، لیکن سب سے بہترین جو ہے وہ ہے کلینڈامائسن، سوری جو سب سے اچھی اور بہترین ہے وہ ہے کلینڈامیکس جیل۔ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت تیزی سے یہ جو ایگنی پمپلز ہیں وہ ان کی جو شکایت ہے ایگنی پمپلز کی وہ دور ہو جاتی ہے، وہ جلدی سے ریپیئر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو کلینڈامیکس اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت لگائیں، کلینڈامیکس جیل کو رات کو سوتے وقت لگائیں، اچھی طرح سے متاثرہ جگہ پہ چہرے کے جہاں جہاں ایگنی پمپلز ہیں وہاں لگا کے سو جائیں، اور صبح کسی اچھے فیس واش سے یا میڈیکیٹڈ سوپ سے دھو لیں۔ اسی طرح اس کا استعمال ہے، کلینا جیل کو رات کو سوتے وقت لگا لیں، یہ بھی وہی اس طرح کرنا ہے، اور سائن جیل کو بھی اسی طرح لگانا ہے رات کو سوتے وقت متاثرہ جگہ۔ میں اپنے ہندوستان یعنی انڈیا کے بہن بھائیوں کو بتا دوں کہ ظاہری سی بات ہے ان کو وہاں پہ کلینڈامیکس اویلیبل نہیں ہوگی، کلینا جیل بھی اویلیبل نہیں ہوگی، اور سائن بھی اویلیبل نہیں ہوگی، لیکن اس کی جگہ وہاں کلین سی ٹاپ جیل بنتی ہے جسے یونیورسل فارماسیوٹیکل والے بناتے ہیں، اور سیم جنرک ہے اس کا کلینڈامائسن فاسفیٹ 1%۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کلینڈامیکس جو ہے، کلینڈامیکس جیل یا کلینا جیل یا سائن جیل، یہ وہ خواتین استعمال نہ کریں جو پریگنینسی کیری کر رہی ہیں اور اپنے بچوں کو فیڈ کرتی ہیں، تو یہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ جب تک یہ چیزوں سے فارغ نہ ہو جائیں تب تک اس کو یوز نہ کریں۔ تو ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی کیل محاسوں اور چھائیوں کے حوالے سے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے۔ اس کے علاوہ ایک گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنے نوٹیفیکیشن آئیکن بیل پہ ضرور کلک کریں،
آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک ملتی رہیں. دوستوں میں رشتہ داروں میں سے ضرور شیئر کریں اور اپنے فیڈ بیک کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.